اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تم سب میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آئیں اسی دعا کے ساتھ اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے اپنی نئی تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ تختی نمبر 8 کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تختی نمبر 8 حروف مدہ، واو، الف، یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ تختی نمبر 8 حروف مدہ، واو، الف، یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے با، بو، بی، تا، تو، تی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ اگر الف سے پہلے زبر ہوگا، الف سے پہلے والے حروف کے اوپر زبر ہوگا تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف مدہ۔ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے کہ با الف، با، با۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، با، بو۔ با یا زیر بی، با، بو، بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو یہ یا مدہ۔ جب یہ علامات آپ کو کہیں بھی قرآن پاک میں کسی بھی جگہ نظر آئیں گی تو وہ حروف مدہ ہوں گے، اور حروف مدہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا سبق تختی نمبر 8 حروف مدہ کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔